کہ ہارڈ ورک کین میک یو سکسیزفل، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں اپنی محنت کی بنیاد پہ کامیاب ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے کی تعلیم بنیادی تعلیم ہے اور انتہائی ضروری تعلیم ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو اس مدرسے کو چنا ہے، یا کسی اور مدرسے میں بھی اگر آپ ہوتے۔ علم کا حصول یقیناً ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن سب سے زیادہ بنیادی چیز جو ہمارے لیے ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ دینی علم کا حصول سب سے مقدم ہے۔ اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے تو سائنس بذات خود یا علم بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہمارے لیے، اگر اس کا ربط، اس کا علاقہ، اس کا ریلیشن ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ سائنس it has no merit. Science has no merit if it is not linked with the Islamic values. So اگر آپ کوئی بھی علم سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اسلامک ویلیوز نہیں پتہ ہیں، آپ کے عقائد نہیں کلیئر ہیں، آپ کے ذہنوں میں توحید نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آگے چل کر کے آپ کو بڑے مشاکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے تو آپ کو بڑی دشواریاں ہوں گی۔ جو سلیبس آپ کو پڑھایا جائے گا وہ سلیبس کسی مسلمان نے نہیں تیار کیا ہے، کسی اسلامک اسکالر نے نہیں تیار کیا ہے۔ وہ سارے سلیبس جو آپ پڑھیں گے وہ سب اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں یا نان مسلم ہیں جنہوں نے تیار کیا ہے، اور وہ دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ پڑھایا جائے گا جو کنٹریری ہے، مضاد ہے، مخالف ہے آپ کے اسلامک ویلیوز سے۔ تو اگر آپ کو اسلامک ویلیوز نہیں پتہ ہے، دین کی بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں واضح نہیں ہیں، تو آپ بہت زیادہ امید ہے کہ آپ راستے سے بھٹک جائیں۔ ان افکار کو، ان کے خیالات کو آپ جو ہے سچ سمجھ کر کے اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بہت ہوتا ہے، وہ بچے مسلمان بچے جن کا تعلق مدرسوں سے نہیں ہے، وہ عمومی طور سے کالجوں میں جا کے، یونیورسٹیوں میں جا کر کے، باہر ممالک میں جا کر کے وہ دنیاوی تعلیم تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن دین سے بے بارہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کے بارے میں نابلد ہوتے ہیں اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے اپنے دین کی۔ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے، آپ کا مقصد دین کی خدمت بھی ہے، آپ کا مقصد اپنی سماج اور سوسائٹی کے لیے ایک نیک فرد بننا بھی ہے۔ اور اگر یہ مقصد واضح نہیں ہے تو آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ چند وہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا انٹینشن کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ جو ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے۔ آپ کا ہدف کیا ہے؟ یو ہیو ٹو سیٹ یور ہدف، یور آبجیکٹو ان یور لائف۔ حددوا اہدافکم فی حیاتکم، آپ کی زندگی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی سے وہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، اگر آپ کا ہدف کلیئر نہیں ہے، آپ کا مقصد کلیئر نہیں ہے، تو آپ اس کے حساب سے کوئی پلاننگ نہیں کر پاؤ گے۔ آپ مدرسے کی ڈگری لے لو گے لیکن اس کے بعد لوگوں سے مشورے لیتے پھرو گے کہ اب میں کیا کروں۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم مدرسے سے نکلنے کے بعد یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اپنا ہدف سیٹ کیجئے، اساتذہ سے مدد لیجئے، ان سے پوچھئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں آگے۔ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، they have great responsibility to help you set your objective in your life۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا آبجیکٹو کیسے سیٹ کریں گے۔ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے کیپیبلٹیز کو جانتے ہیں، آپ کے اندر کیا کچھ ہے، کیا مہارات ہیں، کیا کفایات ہیں، وہ سب وہ جانتے ہیں، اور وہ آپ کی اچھے سے ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بنانے کے لیے۔ آپ ان سے مشورہ لیں کہ میں آگے کیا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کی لینگویج کی طرف آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ لینگویج پہ فوکس کریں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ شریعت پہ ہے، دین کے احکامات پہ ہے، تو اس پہ فوکس کریں۔ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے اسی چیز پہ فوکس کریں۔ آپ اپنے آپ کو فورس نہ کریں کسی ایسی فیلڈ میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے جو آپ کے انٹرسٹ کی نہ ہو، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر بننے کی خواہش اور تمنا یہ آپ کے دلوں میں جاگنی چاہیے۔ یو نیڈ ٹو ہیو اے پیشن ہونا چاہیے، شغف ہونا چاہیے۔
اگر شغف نہیں ہے اس چیز کا تو آپ نہیں کر سکتے کچھ. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنا زندگی کا ہدف متعین کرنا ہے. آپ کو کرنا کیا ہے زندگی کا؟ اگر آپ نے ہدف متعین کر لیا اس کے بعد آپ کو اس کی پلاننگ کرنی ہے. اسے مجھے کیسے حاصل کرنا ہے. وہ پلاننگ کرنے کے لیے اگر آپ کو لنگوسٹک ایکسپرٹ بننا ہے تو آپ کو لینگویج پہ فوکس کرنا ہوگا. ابھی سے فوکس کرنا ہوگا. عربی زبان کا اگر آپ اسکالر بننا چاہتے ہیں تو عربی زبان پہ آپ کو فوکس کرنی ہوگی. جو سلیبس کلاس میں ہے، جو مواد کلاس میں ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں، those materials that can help you improve your language, you need to read those materials. جو چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ آپ کی لینگویج امپروو ہو، اسے آپ کو پڑھنا ہے. صرف کلاس کی باتیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی. آج مواقع بہت سارے آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، آپ کوئی سائٹ اوپن کر لیں. اخبارات ہیں، اخبارات آپ پڑھیں، عربی اخبارات. ماڈرن لینگویج ہے، بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے. فوکس کریں، کوشش کریں تھوڑا تھوڑا ایک پیراگراف پڑھنے کی، سمجھنے کی. اور اساتذہ سے بات کریں، جو اس فیلڈ کے اساتذہ ہیں ان سے ملیں اور ان سے جا کر کے دیکھیں، دکھائیں اپنا کام، ان سے مشورے لیں، گائیڈنس لیں، اور کیسے میں امپروو کر سکتا ہوں. اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. آپ کی جو مہارت ہے اسے ڈیولپ کرنا ہے. تطویر المہارات، آپ کی جو بھی اسکلس ہے اسے ڈیولپ کرنا ہے. اگر اسکلس کو ڈیولپ نہ کیا گیا تو آپ جو ہے ان اسکلڈ رہ جائیں گے. آپ آگے جا کر کے کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت کمپٹیٹیو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اور وہی بچے سروائیو کر سکتے ہیں جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بنیں تو آپ کو اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بننا پڑے گا. آج یہ ایکسپرٹائزیشن کا زمانہ ہے، اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے. آپ کو 4 چیزیں پتہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک چیز جانیے لیکن اس کو قاعدے سے جانیے. You need to have a specialization or expertise in that field rather than having the minimal knowledge, little knowledge on certain topics or subjects. Better you need to have good understanding, full control, full capacity, full knowledge, full insight on a particular language. مولانا ابراہیم رحمانی. ركزوا على تطوير مهاراتكم في مجال واحد بدلا من التركيز على المجالات العديدة. یہ دوسری چیز ہوئی، دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، جس کے بارے میں میں نے اشارہ کیا شروع میں. اپنا انٹرسٹ جانیے، اپنا شوق جانیے کہ کیا ہے، کہ چیز میں آپ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جب تک وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے. اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے آج کے اس دور میں، whether they are relevant or not، یہ آپ کے دلوں میں بٹھانا ہے. آپ کے ذہنوں میں یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ اگر میں عربی پڑھ رہا ہوں تو عربی کی امپورٹنس کیا ہے. اور بہت ضروری ہے آج کہ ہم کلاس جو لرننگ ہے، اس کلاس کی لرننگ کو جو کلاس میں سکھایا جاتا ہے اسے ہم پروفیشنل یا پریکٹیکل لائف سے جوڑنے کی کوشش کریں. اور اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. طلباء بہت زیادہ فوکس کریں گے اس چیز پہ جو انہیں ان کے کیریئر میں کام آنے والی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں آگے آپ کے پروفیشنل لائف میں وہ کام آنے والی ہے تو یقیناً آپ کا فوکس انکریز ہو جائے گا، آپ کا اٹینشن زیادہ ہوگا اس پہ، آپ محنت زیادہ کریں گے، کوشش کریں گے اس کے اندر ایکسپرٹائز پیدا کرنے کی. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اساتذہ کی اور آپ سب کی. آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کا اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. آئیڈینٹیفائی یور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. حددوا مواطن قوتکم ومواطن الضعف لدیکم. کیا چیزیں ہیں جس میں آپ بہت ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، جو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. تفسیر کو پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب آپ کا شوق ہے.
آپ اس میں آگے کچھ کر سکتے ہیں. حدیث کو پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. کسی کو ادب سے دلچسپی ہے. آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. آپ اسٹرینتھ پہ فوکس کریں rather than putting your efforts on improving your weaknesses. آپ فوکس کریں اسٹرینتھ پہ. اس سے کیا ہوگا, آپ اس کے اندر اور امپرومنٹ آئے گا, آپ ایکسپرٹ بنیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو ویکنیسز ہیں اسے بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو عام طور سے مدارس کے طلباء کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ وہ انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہوتے ہیں, احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. یہ چیز اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو اسے فوراً نکال دیں. مدارس کے طلباء اسکول کے طلباء سے کمتر نہیں ہیں کسی معنوں میں, نہ دنیا کے کمانے کے معاملوں میں, نہ کسی اچھی پوزیشن پہ جا کے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے معاملے میں. کسی معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے طلباء کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں. اور وہی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے انجینئرس, ڈاکٹرز, بیچلرز, پی ایچ ڈی ہولڈرز, ان کو جاب نہیں ہے, انمپلائڈ ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں. جتنے سال آپ اس جامعہ میں گزارنے ہیں وہ سال آپ اپنی زندگی کا بہت اہم سال سمجھیں اور اس پہ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں, اپنی اسکل کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اس چیز کو ذہنوں سے نکال دیں کہ آپ کسی سے کمزور ہیں, کہ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے یونیورسٹی کے طلباء سے. آپ کر سکتے ہیں. آپ کو جو یہاں ہنر سکھایا جاتا ہے محنت کرنے کا, یہ ہنر یونیورسٹی کے طلباء میں نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ہی بڑی چیز ہے کہ آپ کو محنت کرنے کا ہنر یہاں سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ہیبٹ آپ کو یہاں سکھائی جاتی ہے, عادت. اور یہ چیز مدارس کے طلباء کے پاس ہی ہوتی ہے. اور اسی چیز کی بنیاد پہ آپ کہیں بھی جا کر کے کسی بھی فیلڈ میں دوسرے بیک گراؤنڈ کے طلباء کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہو بآسانی. اور ایک اور پوائنٹ ہے, آپ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوچیں. سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں. جس موضوع پہ آپ کو اساتذہ پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں. سوالات اپنے ذہنوں میں تیار کریں. کلاس روم میں جانے سے پہلے آپ کے ذہنوں میں 2-4 سوالات ہونے چاہیے اس ٹاپک پہ, اس موضوع پہ جو آج آپ کو پڑھایا جائے گا. وہ سوالات اساتذہ کے سامنے جب آئیں گے تو آپ اس کا جواب دیں گے. اور اگر وہ تیاری کر کے نہیں آئے ہیں تو اگلے دن وہ پوری تیاری سے آئیں گے, اس لیے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے سامنے سوالات ہوں گے اور ان سوالات کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس بنیاد پہ اساتذہ کو بھی اس سبجیکٹ کے بارے میں تیار ہو کے آنے کا ایک موقع ملے گا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوالات کریں, پڑھ کے آئیں. کوئی بھی کتنا بھی آسان ہو سبق, لیسن, سبجیکٹ, اسے پڑھ کے آئیں. اس کے بارے میں سوالات تیار کر کے آئیں. پوچھیں اساتذہ سے. کلاس میں بھی جب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں تو آپ کوشچن کریں. This is one of the best method to learn that you need to ask the questions. سوال کرنا یہ لرننگ کا, سیکھنے کا بہت عمدہ طریقہ ہے, بہت بہتر طریقہ ہے. اور کانسٹنٹ لرننگ ہونی چاہیے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایجوکیشن از این کانسٹنٹ لرننگ process, is not ending, is not going to end, endless process. پوری زندگی آپ کو سیکھنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسے سے ڈگری لینے کے بعد آپ نے جا کر کے کہیں جاب حاصل کر لی اور اس کے بعد آپ کو کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے. آج اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہوگا. اور اس چیز کی طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. کوئی بھی سبجیکٹ آج ہے, دس از دا ایج آف کانسٹنٹ چینج. تغیر کا زمانہ ہے, تبدیلی کا زمانہ ہے. چیزیں بہت جلدی بدل رہی ہیں. کل موبائل فون تھا نوکیا بٹن والا, آج اسمارٹ فون ہے اور اس میں ماڈلس آ رہے ہیں. ہر سال 2-3 ماڈلس آتے ہیں نئے نئے فیچر کے ساتھ.
اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، اپگریڈ نہیں کریں گے، تو آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، آپ کی کوئی ویلیو نہ ہوگی۔ اگر آپ ٹیچر بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اور آپ اپنی نالج کو انکریز نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، تو آپ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، آپ کی کوئی ویلیو نہ ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ کو اویئر ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے لوکلی، کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنلی، کیا افیئرس ہیں، کرنٹ افیئرس کے بارے میں، ہمارے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، آؤٹ سائڈ کنٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ کرنٹ افیئرس سے آپ کو اویئر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اخبارات پڑھیں۔ اخبارات پڑھنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا ہنر آنا چاہیے، ہر چیز کو قبول نہ کریں۔ آج کل اخبارات جو ہے اس میں بہت سارے بوگس چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے فیک نیوز ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز اساتذہ بتا سکتے ہیں کہ فیک نیوز اور ریئل نیوز کیا ہے، اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے، کیسے تمیز کیا جائے دونوں میں۔ یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کو سمجھائی جائیں، اور یہی کام ہے جو اساتذہ کو آپ کے لیے کرنا ہے، کہ آپ کو یہ تیار کرنا ہے اس چیز کے لیے کہ آپ خود ریسرچ کریں، میٹیریلز کیسے ڈھونڈنا ہے۔ آپ گوگل، آپ کو کسی موضوع پہ کوئی چیز لکھنی ہے، آپ گوگل پہ جائیں، آپ کو بہت ساری پوری لائبریری مل جائے گی، یہی پوری دنیا کی لائبریری آپ کے ایک بٹن پہ ہے۔ ڈاٹا بہت زیادہ ہے آج، لیکن ڈاٹا میں سے، انفارمیشن میں سے کون سا ریلیونٹ ہے، کون سا آپ کے لائق ہے، اس موضوع سے متعلق ہے، کون آتھینٹک ہے، کون ان آتھینٹک ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے لیے جاننا۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انفارمیشن کیسے لی جائیں گی، ہاؤ ٹو گیدر دی انفارمیشن کریکٹلی، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے جاننا۔ اور جو کچھ بھی نیٹ پہ ہے اس کو اٹھا کر کے آپ ڈال نہیں سکتے، اس کے لیے ضروری ہے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے۔ ابھی سے آپ سوچئے کریٹیکلی، التفکیر التحلیلی، یہ ضروری ہے آپ کے لیے ہونا، اور یہ چیز بہت زیادہ کام آنے والی پروفیشنل لائف میں آپ کے، کہ کس طرح سے آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے اس سے آپ کو گڈ انسائٹ کیسے لینا ہے، کیسے رپورٹ تیار کرنی ہے۔ آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس سے ایک رپورٹ تیار کیجئے، اور آپ کو وہ ڈاٹا کی شکل میں جو انفارمیشن ہے اس سے آپ کو ایک رپورٹ لکھنی ہے، ورڈز میں لکھنی ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک اسکل ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کو کلاس میں پڑھائی جائے، آپ اگر آپ کے پاس نیٹ کا ایکسیس ہے تو آپ اس سے سیکھ سکتے ہو، گوگل پہ جا کر کے، یوٹیوبس ہیں۔ اور ایک چیز بہت ضروری ہے جس میں آج کل کے طلباء بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے، سوشل میڈیا۔ اگر آپ کو یہاں پرمیشن ہے کہ نہیں ہے موبائل یوز کی، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اگر پرمیشن ہے تب بھی بہتر ہے اگر آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں تو۔ اور موبائل کا استعمال بالکل صحیح ہے، لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے یوز کرتے ہیں۔ آج سارے زیادہ تر طلباء کو آپ دیکھیں، یونیورسٹی کے طلباء، جامعات کے طلباء کے بارے میں مجھے زیادہ ابھی وہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا کریز ایسا ہے کہ وہ سب کو برباد کر رہی ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ اور دنیا بھر کے ایپس ہیں، یوٹیوب، یہ سب آپ کے فائدے کے لیے ہے، اس کو استعمال کیجئے جہاں تک آپ کو فائدہ دے۔ جہاں نقصان کی بات آئے وہاں اپنے آپ کو روکیے آپ، اور آپ سے زیادہ بہتر کنٹرول، سیلف کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا۔ No one can have the guts to control himself or herself better than you۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے غلط کانٹینٹ کو، جو غیر اخلاقی ہیں، اس پہ ہماری نظر پڑتے ہی ہمیں ہماری شریعت، قرآن، حدیث، نبی کی سنت ہمیں اس بات کے لیے ریمائنڈ کراتی ہے، رک جا، قدم پیچھے ہٹا لے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اسکول کے طلباء کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دین کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو ہے جن کے یہاں گھر سے اگر کچھ ماحول ملا تو سیکھ گئے، لیکن آپ کو یہ چیزیں کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ غلط چیزوں پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے، ایک اجنبی عورت پہ ایک نظر پڑ گئی دوسری نہیں پڑنی چاہیے۔ جہاں طلباء کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہوں، یہ کانسیپٹ بتایا جاتا ہو، وہاں ان کے لیے بڑا آسان ہے غلط اور صحیح میں تمیز کرنا، اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا۔ شیطان آپ کے پیچھے ہے، ہمارے پیچھے، سب کے پیچھے ہے، لیکن ضروری ہے کہ شیطان کو مایوس کریں آپ کو ابھارے گا، وہ آپ کے قدم کو آگے بڑھائے گا،
آپ چند قدم چل بھی جائیں گے اس طرف، لیکن پھر آپ کو احساس ہونا چاہیے، احساس ندامت، اور آپ کا نفس امارہ آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ میں غلط قدم اٹھا رہا ہوں۔ فوراً آپ رک جائیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کی وجہ سے آج کل کی نسل جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ، چوراہوں پہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں بچوں کی بیٹھی ہوئی ہے، موبائل میں لگی ہوئی ہے، کون کون سے گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے جو گیم میں برباد کر رہے ہیں۔ دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے قاعدے سے ان کا کیئر کرتی ہیں، اچھی یونیورسٹی میں ان کا داخلہ کراتی ہیں، اور ان کو اس طرح سے ان کی جوانی کے یہ خوبصورت ایام ایسے برباد نہیں ہونے دیتی ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ فکر نہیں ہے، یہ کنسرن نہیں ہے، پیرنٹس کو یہ فکر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو رہا امت کا اور مسلمانوں کا۔ اس سلسلے میں اساتذہ کرام بہت بڑی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھائیں کہ دین پہ قائم رہنا اور خدا ترسی، خشیت و للہیت یہ ہمارا زیور ہے، ہماری کامیابی کا یہ راز ہے، دنیاوی اور آخری اخروی دونوں کامیابی کا۔ یہ چیز آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ صرف ٹوپی لگا کے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، داڑھی بڑھا کے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ یہ چیز آپ کے دل سے اس چیز کی گواہی ہونی چاہیے کہ میں ٹوپی لگایا ہوں تو ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہوں۔ داڑھی میں بڑھا رہا ہوں تو اس دل سے نہیں کہ اساتذہ کرام نے ہمیں اس کے لیے حکم دیا ہے، یا یہاں جامعہ کا یہ قانون ہے، اگر داڑھی میں نے کاٹ لیا، چھوٹی کر دی تو مجھے وارننگ دی جائے گی، ریسٹریکٹ کر دیا جائے گا۔ اس چیز کا خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ داڑھی کو بڑھا رہے ہیں، اسلامی شاعر کو اپنا رہے ہیں، تو یہ صرف اس لیے ہونا چاہیے، محرک اس کے پیچھے ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ کا دین اس بات کا طالب ہے، آپ کی شریعت اس بات کے لیے آپ کو ابھارتی ہے، اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ خوف خدا اگر آپ کے دل میں ہے تو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ خوف خدا آپ کے دل سے نکل گیا تو کوئی بھی کامیابی کی کتنی بڑی ساری سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے جائیں، لیکن آپ ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ میں نے سب کچھ گنوا دیا۔ دنیا کی صرف ترقی، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جانا، یہ ہمارے لیے ترقی نہیں ہے۔ ترقی ہماری اس وقت ہوگی جب دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں گے، اور یہی چیز ہے جو یہاں اساتذہ کرام آپ کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے، ایک ایسی اسکل ہے جو وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ نہ لوں گا، کمیونیکیشن، مناقشہ جس کو کہتے ہیں کہ مہارات الاتصال عربی میں بولتے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا، بات کرنے کی اسکل جو ہے، صلاحیت، یہ صلاحیت ایسی ہے جو بہت وائٹل ہے لائف کے لیے، ہر اسپیکٹس میں، لائف کے ہر موڑ پہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ اسکل ایسی ہے، یہ صلاحیت ایسی ہے جس میں ہمارے طلباء کافی کمزور پائے جاتے ہیں، اور آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے۔ اس کے لیے اساتذہ کرام آپ کو مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ ڈیبیٹ، گروپ ڈسکشن ہو سکتا ہے، کئی طلباء کو بیٹھا کر کے ایک ٹاپک دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس ٹاپک پہ تم لوگ پڑھ کے آؤ، اور آدھے گھنٹے کا گروپ ڈسکشن ہوگا۔ اس میں سے ایک فیسیلیٹیٹر ہوگا جو اس ڈسکشن کو لیڈ کرے گا، اور سارے لوگ جو پارٹیسپینٹ ہیں جو اس میں حاضر ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اس میں شرکت کریں گے ایکٹیولی، اور سب اساتذہ کی نگرانی میں ہونا چاہیے، انکریجمنٹ ہونا چاہیے اساتذہ کی طرف سے۔ اس کے لیے جو بھی طریقہ ہو، یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اس کے لیے اور دوسرے بھی بہت سارے طریقے ہیں جو کمیونیکیشن اسکل کو کیسے ڈیولپ کیا جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو کیسے ڈیولپ کریں۔ کمیونیکیشن اگر آپ کے پاس ہے، آپ کو بات کرنے کا ہنر معلوم ہے، آپ کی اسکل تھوڑا کمزور ہے، صلاحیت تھوڑا کم ہے، تب بھی آپ ان طلباء کو یا ان کینڈیڈیٹ کو بیٹ کر لے جائیں گے جن کی کمیونیکیشن اسکل کمزور ہے، آپ آسانی سے بیٹ کر لے جائیں گے۔ آپ انٹرویو میں بیٹھیں گے، انٹرویو پینل آپ کی کمیونیکیشن اسکل کی بنیاد پہ امپریس ہو جائے گا، گرچہ آپ کی اسکل تھوڑا کمزور ہے دوسرے فیلڈ میں، یا کور نالج آپ کی اتنی اچھی نہیں ہے بنسبت ان کے جن کی کور نالج بہت اچھی ہے لیکن ان کی کمیونیکیشن اسکل کمزور ہے،
उनको आप बीट कर ले जाएंगे बआसानी। तो बहुत ज़रूरी है कि बात करने का ढंग आना चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आज मैं जहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ उसकी बहुत अहम वजह यह है कि मुझे बोलना आता है, मुझे बात करना आता है। इंग्लिश मेरी लैंग्वेज नहीं थी, इंग्लिश मैंने जाकर के जामिया में कुछ सीखा, फिर जाकर JNU में पढ़ा, वहाँ मुझे माहौल मिला डिबेट का, पढ़ने का, सब कुछ का। और फिर उसके बाद जो है हमने सेल्फ कोशिश की, खुद कोशिश की पढ़ने की। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक फंडा याद रखिए, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, क़राअ। जितना पढ़ोगे वो लैंग्वेज में उतने एक्सपर्ट बनोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सुनना भी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की भी करनी है, लेकिन पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते नहीं हो किसी लैंग्वेज को तो आप उस लैंग्वेज के माहिर नहीं बन सकते। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप रीडिंग कीजिए। को चला जाऊंगा, जो लिटरेरी हैं, जो लिटरेचर है इंग्लिश लैंग्वेज के, अच्छे उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको नए नए एक्सप्रेशंस आपके सामने आएंगे। बहुत सारी जो है आपको वो तराकीब आपके सामने आएंगी जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। जब आप किसी ज़ुबान को पढ़ें उसमें जो भी अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस आ रहे हों कार पे बहुत घुमाए हूँ, उसे आप नोट कर लें, उसे याद कर लें और कोशिश करें उससे आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करने की कोशिश करें। ये तरीका आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी और आपकी जो है लैंग्वेज में जाना हुआ एक्सपर्टाइज भी होगा। हमेशा लेके जाते थे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। लेकिन ये है तैयारी करें हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की, कितना भी मामूली चीज़ हो लेकिन उसकी तैयारी करें। आप बगैर तैयारी के कभी ना जाएं कहीं। प्यार से हर किसी से प्यार असातिज़े कराम यहाँ तकरीर करने के लिए जल्दी के सिलसिले में ये कहूँगा, पहले ही जब मालूम हो जाए उनकी जिम्मेदारी ये है कि तलबा को गाइड करें कि उनको आगे क्या करना है, अच्छे से गाइड करें, आपके दौर में थे, उनको हेल्प करें, उनकी ज़िंदगी के जो अहदाफ हैं, बोला जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स उसे सेट करने के लिए। मंजूरी आई थी और सबका बहुत अद्भुत है। बच्चों के अंदर शौक जगाएं सीखने का, हाउ टू रोज द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग की जो का शौक है वो कैसे जगाया जाए बच्चों के अंदर। ये असातिज़े कराम का काम है, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसके बारे में। और अगर ये शौक आपके अंदर जाग गया तो असातिज़े कराम की आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी वहीं पे ख़त्म हो गई। असातिज़े कराम का काम ये नहीं है, असातिज़ा का काम, टीचर्स का काम ये नहीं है कि आपको आकर के लेक्चर दे दे, आपको सारे नोट्स लिखवा दे 2-3 पेज का, एग्ज़ाम के टाइम में आप उसको रट लें और लिख करके अच्छे नंबरात लें। ये काम नहीं है। असातिज़े कराम का काम ये है आपके अंदर शौक पैदा हो जाए, मुझे पढ़ना है, तड़प, जज्बा, जुनून पैदा हो जाए और फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा कामयाब होने से। अगर ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो गई कि मुझे कुछ बनना है और आपके जहन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा कामयाब होने से। आप खुद ही अपनी टारगेट सेट करेंगे, खुद ही अपना गोल सेट करेंगे, खुद ही प्लानिंग करेंगे कैसे अचीव करना है और कितने दिनों में अचीव करना है, क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं, मेथड्स क्या हैं, सब आप खुद ही अपने आप तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर ये जुनून ना पैदा हुआ, शौक ना पैदा हुआ तो आप नहीं कर सकते कुछ। और बच्चों को इंकरेज किया जाए। मैंने अभी देखा वो अज़ान सहर जो आपका मैगज़ीन है, बहुत अच्छा ये प्लेटफार्म है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी मौका मिले आप उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दें। यजिब अन तुसाहिमू, आज मेरे को मिला, आप कंट्रीब्यूशन दें। नहीं देंगे, शर्माएंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं, आपकी सलाहियत वहीं की वहीं रह जाएगी। लिखना ज़रूरी है, कोशिश करें जो चीज़ आप लिखें उसको रिवाइज़ करें, मुराजा करें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार करें। जितनी बार आप उसको मुराजा करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उतनी बार वो और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ये राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े राइटर जो एक्सपर्ट हैं वो जब कोई एस्से लिखते हैं आज भी तो अपनी राइटिंग को 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको वो खुद ही मुराजा करते हैं, खुद ही वो देखते हैं उसे। इसलिए कि कितना भी एक्सपर्ट हो उसकी राइटिंग में कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। तो आप लिखें, डेली कुछ ना कुछ लिखें, 1-2 पैराग्राफ लिखें। और लिखने के लिए आप कोई एक आर्टिकल पढ़ लें, उसे अपनी लैंग्वेज में समरी उसकी लिखें 1-2 पैराग्राफ में अपनी लैंग्वेज में। जो चीज़ें, जो इबारात
जो स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते हो लैंग्वेज का और जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपने याद किया है दूसरे लोगों की राइटिंग से, उसे यूज़ करने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि राइटिंग में का उसूल ये है कि आपकी अपनी ओरिजिनल राइटिंग होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी योर ओन राइटिंग, यू डोंट नीड टू कॉपी द अदर्स। दूसरों की कॉपी नहीं करनी है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप के पास बहुत सारे वोकेबुलरीज हैं, मुफरदात हैं, आप उसको ज़बरदस्ती ला करके वहाँ रखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनके पास कहते हैं हमारे पास लैंग्वेज का डिक्शनरी है, बहुत कुछ याद है मुझे, एक सेंटेंस लिखना है तो सोचेंगे कि यहाँ मैं नहीं, ये चीज़ मैं यहाँ डाल दूँ तो अच्छा होगा, ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी, जितनी सहल होगी, उतनी ज़्यादा उसको पढ़ा जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो कोशिश करें आसान ज़ुबान में लिखने, अपनी ज़ुबान में लिखें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं उसको। असातिज़े कराम भी बच्चे को लाने जाना है यार, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। आज चीज़ें बदल रही हैं, टीचिंग का जो मेथड है कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी ही हम ला करके लॉन्च करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। अगर वो हमारे कैपेसिटी में नहीं है, मदरसे के कैपेसिटी में नहीं है, तो दूसरे जो मेथड्स हैं, जो तरीक़े हैं तदरीस के जो आजकल राइज हैं, वो सर्च करें और उसके हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाएं। एक नए तरीक़े से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। वही सब्जेक्ट जो हम 10 साल से 20 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हो सकता है अगर हम थोड़ा कोशिश करें बतौर असातिज़ा तो उसे नए ढंग से पढ़ा सकते हैं और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी उसे पढ़ने की, जब नए तरीक़े से वही चीज़ पढ़ाई जाएगी तो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम तैयारी करके आएँ, उस सब्जेक्ट को पढ़ के आएँ और थोड़ी सी शुरू में एक तमहीद, इंट्रोडक्शन के तौर पे उस सब्जेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करना है बच्चों के सामने, उसके डायरेक्ट उसके बारे में बात ना करें, बल्कि कुछ 2-4 अल्फाज बोलें, 2-4 सेंटेंस बोलें जो बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाए और फिर आप उस मौजू पे आएँ जो आपको पढ़ाना है। और फॉरेन लैंग्वेज जिसके एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ, उर्दू ज़ुबान के, अरबी ज़ुबान है, फॉरेन लैंग्वेज में बहुत सारी ज़ुबानें हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, पर्शियन है, इटालियन है। आजकल फॉरेन लैंग्वेज का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखने का मौका मिले तो आपको अरबी आती है, आप एक कोई दूसरी ज़ुबान सीख लें। जब आप यहाँ से निकलेंगे, किसी कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखें और उसका आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने BA किया, MSc किया, उनका जो कोर सब्जेक्ट था उसमें उनको जॉब नहीं मिली, लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स उन्होंने चंद महीनों का किया था, उसी कोर्स की बुनियाद पे उन्हें अच्छी पोजीशन मिल गई और उसी में अपना करियर बना रहे हैं। आज लैंग्वेज का ज़माना है, बहुत सारे मौक़े हैं। आपको फेसबुक पे लैंग्वेज के एक्सपर्ट चाहिए, आपको जो है दूसरी जो ऐप्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं। अगर आपके अंदर एक्सपर्टाइज है किसी लैंग्वेज का तो आपको बआसानी जॉब मिल जाएगी। तो फोकस करें, जब मौका मिले तो आप किसी न किसी एक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें। बस ये चंद बातें थी, मैं नहीं चाहता कि और तोल दूँ इसे, इसलिए कि नमाज का वक्त तकरीबन हो चुका है, प्रोग्राम शायद थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। बड़ी खुश नसीबी की बात है कि मैं आपके बीच हूँ। मैं अपने असातिज़े कराम का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया। बड़ी खुशी हुई आप सबको देख करके यहाँ, और मादर इल्मी में दोबारा वापस आ करके काफ़ी सालों के बाद हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी इनायत करे। आप सबको ये तौफ़ीक़ दे कि आप अपनी ज़िंदगी के अहदाफ़ को मुतय्यन करें, उसके लिए कोशिश कर सकें, आपके असातिज़े कराम आपका सपोर्ट कर सकें। आपके अपने पेरेंट्स हैं, उनके कुछ तमन्नाएँ हैं, ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, या उनके ख्वाब हैं जिसे आप पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। आप ये साबित कर दें आपके अपने पेरेंट्स के सामने कि मदरसे में जाने के बाद हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक डॉक्टर या इंजीनियर कर सकता है,
हम उस मकाम पे पहुंच सकते हैं जहां मदारिस के तलबा नहीं बल्कि स्कूल के तलबा सिर्फ जाते हैं। एक कंसेप्शन है, एक लोगों के दरमियान ये चीज़ पाई जाती है, वो सोचते हैं कि अगर आपको कामयाब बनना है तो बच्चों को डॉक्टर की डिग्री दिलाओ, इंजीनियर की डिग्री दिलाओ। और ये ऐसा ट्रेंड है कि जिसमें सारे ज़्यादातर पेरेंट्स इससे इन्फ्लुएंस हैं, इसकी तासीर में है वो। और इसीलिए वो तलबा जो मदारिस में आते हैं, आमतौर से ये गुमान किया जाता है कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की तालीम का, हायर एजुकेशन का, इसलिए उन्होंने मकातिब ये मदारिस में भेज दिया है। आप ये चीज़ को गलत साबित कर दें, आपके पास ये मौक़े हैं, आप कोशिश करें, वक्त को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वक्त को ज़ाया ना करें, टाइम को मैनेज करें। किस वक्त आपको पढ़ना है, किस वक्त आपको सोना है, किस वक्त आपको खेलना है, किस वक्त आपको मुताला करना है, किस वक्त आपको अखबारात पढ़ने, ये सब के सब आपके पास आपको आपके प्लान में होना चाहिए। एक लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट, मुझे आज क्या क्या करने हैं, कल मैंने क्या किया था, आज मुझे क्या करने हैं, कल मैंने क्या इम्प्रूव किया था, आज मुझे क्या इम्प्रूव करना है। ये सब जब आप करेंगे सिस्टमेटिकली, तब जा करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप ऐसे पढ़ने लगे, बस क्लासेस हो रही हैं, जा रहे हैं, असातिज़ा ने क्लासेस शुरू कर दी और आप बैठे हुए हैं, आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ना कुछ बोल रहे हैं, असातिज़ा आपसे पूछ भी रहे हैं तब भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्लास ख़त्म हुई, आप आ गए, खाना खाए, सो गए, एग्ज़ाम के टाइम पे आपने कुछ किताबें पढ़ ली, एग्ज़ाम दिया, बस पासिंग नंबर आ गए, आप वापस चले गए। इस तरह से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका इरादा यही है तो या तो आप अपना इरादा बदल लीजिए, अपने अंदर शौक़ पैदा कीजिए, वरना फिर इस मदरसे के आप बोझ ही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये मदरसा जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी तालीम का बार, आपके जो है हॉस्टल का बार, जो सारी जिम्मेदारी मदरसा उठा रहा है, वो सब का सब जो है बेकार होगा। और ये आपकी तरफ से ख़यानत होगी उम्मत के तई कि आपको इतना मौका मिला, उम्मत का पैसा लगा इस मदरसे में आपके यहाँ सर्वाइव करने के लिए, लेकिन आपने उस पैसे को ज़ाया किया। अपने अंदर इखलास पैदा कीजिए, अखलाक इम्प्रूव कीजिए, मैनर अपना अच्छा रखिए, कंडक्ट अच्छा रखिए। बहुत ज़रूरी है कि आप बाअखलाक बने, इसलिए कि अगर आप बाअखलाक नहीं हैं तो ज़िंदगी के किसी मैदान में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। चाहे आप मदारिस में रहें, चाहे आप यूनिवर्सिटी में रहें, चाहे आप किसी कॉलेज में रहें या आप किसी कंपनी में हों, अगर आपके अखलाक अच्छे हैं तो आपको वहाँ भी रिस्पेक्ट मिलेगी और आपको ताज़ीम मिलेगी। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हैं, सारे मौक़े हैं, जो नुकात मैंने यहाँ रखे हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तत्मीक कर बहुत आसानी से कर सकते हैं। असातिज़ा किराम की मदद से और अपनी मेहनत से आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मौका मिला दोबारा तो फिर आपके दरमियान हाज़िर होऊंगा और असातिज़ा किराम की खुलूस और जो उन्होंने दिखाई है यहाँ बुला करके, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सारे स्टाफ से मैं यूँ उम्मीद रखता हूँ कि नहीं, वो अपनी ज़िम्मेदारी बड़ी ईमानदारी के साथ अदा करेंगे। गरचे मदरसा ये प्राइवेट नहीं रहा, तनख्वाहें असातिज़ा किराम की गवर्नमेंट देती है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ उनकी आज भी वही हैं जो कल थीं जबकि मदरसा का अडॉप्ट नहीं हुआ था, मदरसे का एफिलिएशन नहीं था। अगर ये चीज़ वो समझते हैं तो इंशाअल्लाह आपको वही तालीम देंगे जो पहले उन्होंने दिया था। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ऐसी ही आपके ये तालीमी सिलसिला, तालीमी सफ़र यकीनन उसी लेवल का और उसी क्वालिटी का होगा जो जिस दौर को हमने देखा है इस जामिया में रह करके, जबकि जामिया उस वक्त बड़ा मुमताज़ था और जामिया की क्वालिटी, जामिया की तालीम, उसकी एक अहमियत थी। और उसी बुनियाद पे जो तलबा उस दौर में निकले, उन्होंने अपनी फील्ड में जा करके बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। इंशाअल्लाह आज भी कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने असातिज़ा किराम की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ बख्शे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि असातिज़ा किराम की इज़्ज़त की जाए और असातिज़ा किराम आपके ऊपर शफ़क़त का हाथ रखेंगे, आपके जो कुछ आपको चाहिए वो देंगे। उसके बदले में आपको चाहिए कि आप असातिज़ा किराम की इज़्ज़त करें, जो भी नॉलेज उनके पास है उसे लेने की कोशिश करें।
یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اساتذہ سے کیا لے رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ دے دیں، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو وہ سب کچھ دے دیں گے جو ان کے پاس ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اساتذہ کرام سے وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو ان کے پاس ہے، اس لیے کہ کل کو آپ کو اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، آپ کو بچوں کو تعلیم دینی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ٹیچر بن جائیں اور بہت سارے لوگ اسی جامعہ میں ٹیچنگ کا ان کو موقع مل جائے. بس انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے، ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق بخشے، اپنی دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی کو بھی ہمارا عامل زندگی کا مقصد بنائے. اس بات کو ہمیں توفیق بخشے اور ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار فرزند بنائے، جو کہ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر تقریباً مفقود ہو چکی ہے. اولاد کی نافرمانی والدین کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہیں اور ایک مصیبت بن چکی ہیں. اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت اس حساب سے کریں کہ وہ بڑے ہو کر کے ان کے فرمانبردار بن سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. ہماری دعا ہے کہ آپ جب یہاں سے نکلیں تو زندگی کی وہ ساری کامیابیاں آپ کے حصے